میرا نام سمیر ہے، میری عمر 19 سال ہے اور مجھے ڈرائیونگ کا بڑا شوق تھا۔ بچپن سے ہی جب بھی سڑک پر کوئی ٹرک گزرتا تو مجھے اس کے انجن کی آواز میرے دل میں عجیب سا جوش بھر دیتی تھی۔ مجھے لگتا جیسے یہ آواز مجھے بلا رہی ہو۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں بڑے خواب دیکھ سکتا، مگر دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ ابو ایک عام سے مزدور تھے اور میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام ڈھونڈنے کی کوشش میں رہتا۔ ایک دن محلے کے جاننے والے نے بتایا کہ بس اڈے کے پاس ایک ٹرک والا ہے جو ہیلپر رکھنا چاہتا ہے۔ میں بغیر سوچے وہاں چلا گیا۔ وہاں پہلی بار میں نے اس ٹرک ڈرائیور کو دیکھا۔ اس کا نام رشید تھا، عمر کوئی 35 کے قریب ہوگی۔ چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سی نرمی۔ اس نے مجھ سے سوال اور جواب نہیں کیے، بس اتنا پوچھا کہ ڈرائیونگ آتی ہے یا نہیں۔ میں نے سچ بتایا کہ شوق بہت ہے مگر موقع نہیں ملا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، شوق ہو تو سیکھ بھی لیتا ہے۔ اسی دن اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ میری ذمہ داری صفائی کرنا، سامان دیکھنا اور سفر میں ساتھ رہنا تھا۔ شروع میں مجھے سب کچھ مشکل لگتا تھا، لمبے سفر، گرمی، سردی اور راتوں کو جاگنا، مگر ہر بار جب میں ٹرک کی اسٹیئرنگ کو دیکھتا تو ساری تکن ختم ہو جاتی۔ رشید ڈرائیور واقعی اچھا انسان تھا۔ وہ مجھے کھانے پینے کا خیال رکھتا، راستے میں کہانیاں سناتا اور زندگی کے تجربات بتاتا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ مجھ پر خاص توجہ دینے لگا تھا۔ وہ مجھے باقی ہیلپروں سے الگ رکھتا، میری بات غور سے سنتا اور اکثر کہتا کہ سمیر، تم عام لڑکوں جیسے نہیں ہو، تم میں کچھ الگ بات ہے۔ شروع میں نے اسے استاد کا پیار سمجھا، مگر پھر اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جذبہ آنے لگا۔ وہ میرے لیے الگ چائے بنواتا، میری تھکن دیکھ کر خود ڈرائیونگ روک دیتا اور کبھی کبھی خاموشی سے مجھے دیکھتا رہتا۔ میں اندر ہی اندر الجھن محسوس کرنے لگا، مگر چونکا میں نہیں تھا اور مجھے اس کام کی ضرورت تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک رات ہم ایک لمبے سفر پر تھے۔ سڑک سنسان تھی اور ٹرک کی ہیڈ لائٹس اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ رشید نے اچانک ٹرک روکا اور بولا، سمیر، زندگی بھی کبھی کسی نے تمہیں سمجھا ہے؟ میں نے جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں اور شاید اس لیے مجھے تم سے لگاؤ ہو گیا ہے۔ اس لمحے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں ڈر گیا مگر اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہاری حد کا خیال رکھوں گا۔ مگر میرے دل میں سوالات پیدا ہو چکے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا۔ ایک طرف میرا خواب تھا ڈرائیونگ سیکھنے کا اور دوسری طرف ایک ایسا رشتہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رات میں سو نہ سکا اور ٹرک کے انجن کی آواز کے ساتھ میرے دل میں بھی ایک شور چلتا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر صرف سڑکوں کا نہیں بلکہ میری زندگی کے سب سے مشکل موڑ کا آغاز تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے میری اصل کہانی شروع ہونے والی تھی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا اور ٹرک ایک ڈھابے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے رات کی باتوں کو دل میں دبانے کی کوشش کی اور خود کو سمجھایا کہ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں۔ رشید حسب معمول پرسکون تھا۔ اس نے مجھے آواز دی، چائے پیو اور ناشتہ کرو۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی، مگر میں اب ہر بات کو الگ نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ سفر دوبارہ شروع ہوا تو میں خاموش تھا اور وہ بھی کم بول رہا تھا، مگر سڑک کے ہر موڑ کے ساتھ میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ رشید میری تربیت پر زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ وہ مجھے ٹرک کے چھوٹے چھوٹے کام سکھاتا، گیئر بدلنے کا صحیح وقت، بریک کا انداز اور سڑک کو پڑھنے کا ہنر۔ وہ کہتا تھا کہ ڈرائیونگ صرف ہاتھوں کا کام نہیں، دل اور دماغ کا توازن ہے۔ میں اس کی باتیں غور سے سنتا کیونکہ یہ سب میرا خواب تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا رویہ بھی بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر کہتا، سمیر، میں چاہتا ہوں تم بہت آگے جاؤ، میں تمہیں صرف ہیلپر نہیں بنانا چاہتا۔ یہ سن کر میرا دل خوش بھی ہوتا اور ڈر بھی لگتا۔ ایک شام جب ہم مال اتار کر فارغ ہوئے تو اس نے مجھے شہر کے باہر ایک خاموش جگہ پر چائے پلانے لے گیا۔ وہاں میں نے پہلی بار کھل کر بات کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی زندگی میں تنہائی بہت رہی ہے، سڑکیں اس کا گھر ہے اور لوگ آتے جاتے رہیں۔ اس نے کہا کہ جب اس نے مجھے دیکھا تو اسے لگا جیسے کوئی اسے سمجھ سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر صاف لفظوں میں کہا کہ میں صرف کام سیکھنے آیا ہوں اور کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے سر ہلایا اور بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ اس دن کے بعد اس نے واقعی فاصلے رکھے مگر اس کی خاموشی پہلے سے زیادہ باری تھی۔ میں نے اس کے اندر ایک ٹوٹا ہوا انسان دیکھا جو خود سے لڑ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک موقع ملا۔ ایک دن اس نے مجھے خالی سڑک پر ٹرک چلانے دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر جیسی اسٹیئرنگ پکڑی دل کو سکون ملا۔
वो लम्हा मेरे लिए ख्वाब का पूरा होने जैसा था। रशीद ने फख्र से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सीख जाओगे। ये सुनकर मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात वापसी पर हमें पुलिस ने रोका, कागजात में मसला निकला और ट्रक ताने चला गया। वो रात हम दोनों ने ताने के बाहर गुजारी। वहाँ रशीद ने पहली बार कमजोरी दिखाई। उसने कहा कि अगर ये काम छिन गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हौसला रखें। वो लम्हा एक इंसान का दूसरे इंसान को सहारा देने का था, मगर उसके बाद वो खामोशी फिर वापस आ गई। मैं अंदर ही अंदर बदल रहा था। मैं सीख भी रहा था और समझ भी रहा था कि जिंदगी सिर्फ ख्वाबों से नहीं चलती, कुछ रिश्ते आजमाइश बनकर आते हैं। चंद दिन बाद मामला हल हो गया और ट्रक वापस मिल गया, मगर अब मुझे एहसास हो चुका था कि मुझे फैसला करना होगा, या तो मैं सिर्फ ड्राइविंग के ख्वाब पर रहूं या उस रास्ते से हट जाऊं जहां जज्बात उलझने लगे थे। एक रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी हदें वाज़े रखूंगा और सिर्फ अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दूंगा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले दिन मुझे एक ऐसे मोड़ में ला खड़ा करेंगे जहां फैसला करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रशीद की जिंदगी और मेरी मंजिल एक ही सड़क पर आमने सामने आने वाली थी। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करना है। सफर दोबारा शुरू हुआ तो सड़क पहले जैसी ही थी, मगर मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। रशीद खामोश था, मगर उस खामोशी में तलखी नहीं बल्कि कबूलियत थी। उसने खुद ही बात शुरू की और कहा कि समीर, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया था, मगर आज मैं साफ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए अहम हो, मगर मैं तुम्हारी हदों का एहतराम करता हूँ। तुम अगर मेरे साथ काम जारी रखना चाहते हो तो सिर्फ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में, वरना मैं खुद तुम्हें किसी अच्छे ड्राइवर के हवाले कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैंने कहा, मैं सीखना चाहता हूँ और इज्जत के साथ सीखना चाहता हूँ। उसने सर हिलाया और कहा, यही सही है। उस दिन के बाद उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो पहले से ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया और मैं भी पूरी मेहनत से काम करने लगा। उसने मुझे बाकायदा ड्राइविंग की प्रैक्टिस करवाई, छोटे रूट्स पर चलाना सिखाया और फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि एक कंपनी हेल्पर से ड्राइवर बनाने का प्रोग्राम कर रही है, मगर उसके लिए टेस्ट देना होगा। मैंने दिन रात मेहनत की। रशीद ने मुझे हर वो बात सिखाई जो वो बरसों में सीखा था। टेस्ट के दिन मेरे हाथ फिर कांप रहे थे, मगर उस बार खौफ नहीं एतमाद था। मैंने ट्रक चलाया और जब आखिर में अफसर ने कहा, ठीक है तुम पास हो, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। रशीद दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हारा रास्ता अलग है। मैंने कहा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने जवाब दिया, एहसान नहीं समीर, ये सीखने का हक तुम्हारा था। चंद दिन बाद मैं नई नौकरी पर चला गया और रशीद ने अपना ट्रक किसी और को दे दिया। मैंने सुना वो किसी गांव में जाकर सादा जिंदगी गुजार रहा है, और आज जब मैं खुद ड्राइवर हूं और सड़क पर लंबे सफ़र करता हूं तो मुझे उस शख्स की याद आती है जिसने मुझे सिर्फ ड्राइविंग नहीं सिखाई बल्कि हदों की पहचान भी सिखाई। मैंने जान लिया कि ज़िंदगी में कुछ लोग हमें आजमाते हैं, कुछ हमें संवारते हैं और कुछ दोनों काम एक साथ कर जाते हैं। मेरी कहानी का यह सफ़र यही ख़त्म नहीं होता, मगर इस मोड़ पर ज़रूर ख़त्म होता है जहाँ एक लड़का शौक से चलकर शऊर तक पहुँचता है, और जहाँ मैंने ये सीखा कि ख्वाब पूरे होते हैं अगर नीयत साफ हो और रास्ता दुरुस्त हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।